اس سے پردہ اٹھایا جائے۔ ایک ملک میں ایک سیاسی جماعت جس کو تحریک انتشار بھی ہم کہتے ہیں اور TTPTI بھی کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف، اس کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ اس ملک میں جو سیاست کی جائے وہ انتشار کی سیاست کی جائے، تشدد کی سیاست کی جائے، اور اس ملک کے حالات کو خراب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی نہ آئے۔ تو یہ جو ان کی مذموم کوشش ہے، وہ جب یہ حکومت میں تھے تب بھی ان کی یہی پالیسی تھی، اور آج جب وہ اپوزیشن میں ہیں تب بھی ان کی یہی پالیسی ہے کہ ملک کے اندر انتشار کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، ملک کے اندر دہشت کیسے پھیلائی جا سکتی ہے، ملک کی اکانومی کو ڈی ریل کیسے کیا جا سکتا ہے، ملک کو ڈیفالٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، ملک میں عدم استحکام کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا مشن ہے، یہی ان کا منشور ہے، اور یہی ہمیشہ انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 2014 میں جب یہاں پہ دھرنے ہوئے اسلام آباد میں، تو PTV کے اوپر جو حملہ کیا گیا، جو توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس وقت کے صدر نے اس وقت کے وزیر اعظم کو فون کیا، بانی چیئرمین PTI کو، انہوں نے کہا مبارک ہو، کمال ہو گیا، PTV ہم نے توڑ دیا اندر سے، ایک قومی اثاثہ جس بلڈنگ میں آج ہم بیٹھے ہیں اس کو نقصان پہنچا کے مبارک دی جا رہی ہے۔ SSP عصمت اللہ جنیجو کے ساتھ جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، قبریں کھودی گئی، پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا۔ تو یہ تشدد کی سیاست ان کے خون میں رچی بسی ہے، طریق انتشار کی جو سیاست ہے ان کا یہی مینیفیسٹو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی انہوں نے سیاست کی، اوئے توئے کی سیاست کی، گالم گلوچ کی سیاست کی، لوگوں کو تشدد پہ اکسایا، بدتمیزی پہ، بد اخلاقی پہ اکسایا، اور ہمیشہ کہا کہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ غلط زبان ان کے خلاف استعمال کی جائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں؟ کہ جب بھی کوئی مظاہرہ ہوا انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ہی لوگوں کو مروا کے اس کا الزام لگوایا جائے حکومت کے اوپر، پولیس کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر۔ تو یہ ہمیشہ کسی جلسے میں 4 لوگ بے ہوش ہو گئے تو خان صاحب خوش ہوئے، کہا وہ دیکھو 4 لاشیں، میرے لوگ مر گئے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ obviously گرمی تھی، حبس تھی، بے ہوش ہو گئے تھے۔ مگر آپ خوشی دیکھیں، کبھی کسی نے پورا اسمائل دے کے خوشی سے بھی کہا ہے کہ وہ دیکھو 4 لاشیں، میرے لوگ مر گئے۔ یعنی 9 مئی کا واقعہ بھی جو ہوا، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا ہمیں روکا نہیں گیا، ہمیں کیوں نہیں روکا، ہم تو حملہ کرنے جا رہے تھے ملکی سالمیت پہ، ہم تو کور کمانڈر ہاؤس کو، جناح ہاؤس کو آگ لگانے جا رہے تھے، اور جو خاتون اس کو لیڈ کر رہی تھیں، آج پارلیمنٹ میں آئی ہوئی تھی چند دنوں پہلے، وہ جو زبان استعمال کر رہی تھی آپ کے ٹی وی چینلز نہیں دکھا سکتے۔ جب وہ آ رہی تھی بازو اوپر کیے ہوئے کہ میں دیکھ لوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں آگ لگا دوں گی، ابھی ہم عسکری ٹاور جائیں گے، اس کو آگ لگائیں گے، تو وہ زبان ریپیٹ نہیں کی جا سکتی جو استعمال کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ کیا بیانیہ تھا؟ بیانیہ یہ تھا کہ لوگوں کو لڑوا دو فوج سے، اور یہاں پہ لاشیں گر جائیں 9 مئی کو 50-60، اور پیچھے سے ہم سارا سسٹم ڈی ریل ہو جائے اور ملک کے اندر انتشار پھیل جائے۔ جب یہ ٹارگٹ ہو آپ کا تو آپ کو سیاسی جماعت کہلوانے کا حق نہیں ہے، آپ ایک دہشت گرد جماعت ہیں۔ جب آپ دہشت گردوں کو لا کے بسائیں ملک کے اندر اور کہیں کہ جی میں ان کو لا رہا ہوں، یہ بانی چیئرمین کا بیان موجود ہے، ویڈیو موجود ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں کو واپس بسا رہے ہیں، اس میں اتنے ہزار فائٹرز ہیں جن کو ہم واپس لا رہے ہیں، ان سے ہم پیس اکارڈ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ سے یو ور اے طالبان اپولوجیٹک، یو ور اے طالبان سمپتھائزر، اسی لیے آپ کو طالبان خان کہا جاتا تھا۔ اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشدد کی سیاست آپ کے اندر رچی بسی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ TTPTI ہیں۔ یہ جو TTPTI ہے، تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف، یہ آج بھی اس کوشش میں ہے کہ کہیں سے ہمیں لاشیں مل جائیں۔ 15 جولائی کو اتنا افسوسناک واقعہ بنوں میں ہوتا ہے، اتنا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، 8 ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، اور ایک بیچ میں سپاہی سبحان ہے جو گرینیڈ کے اوپر اپنے آپ کو پھینکتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو بچاتا ہے۔ اس کا جذبہ دیکھیں نا، اس نے گرینیڈ کے اوپر اپنے آپ کو پھینکا۔ یہ نیاز ادھر بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کا بیچارہ ایک FC کا جوان تھا، وہ شہید ہوا، اور اس کے 3 بچے ہیں۔
لکی مروت کا وہ رہنے والا ہے. تو یہ کیا سیاست ہے آپ کی کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو بھی اس کا بھی پاس نہیں رکھتے؟ یہ بنو کا جو 15 جولائی کا واقعہ تھا جس میں کینٹ کی دیوار پہ حملہ ہوا اور جس میں 8 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہمارے لیے لڑتے لڑتے. تو انہوں نے کیا کیا بنو میں؟ کیا کیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی. جو لاشوں کی تلاش ہے نا، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کہ کہیں سے لاش مل جائے اور ہم کہہ دیں یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے ہمارے لوگ مار دیے. کوشش یہ تھی کہ یہ الزام پاک فوج پہ لگوایا جائے کہ جی سویلین پہ فائر ہو گیا. اور یہ خان صاحب نے کل بیان دیا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے، کہ جی ڈائریکٹ سویلینز پہ فائرنگ ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور ممالک کے کلپس لگا کے، بچوں کے کلپس لگا کے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ واقعہ بنو میں پیش آیا. بنو میں ٹریڈرز کا ایک امن مارچ تھا. ٹریڈرز کے امن مارچ کے اندر چند سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے، تحریک انتشار کے لوگ بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے بنو میں جہاں پہ وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 15 جولائی کو، اس موقع پہ جا کے فائرنگ کر دی. اور جو ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی اور 22 لوگ بھگدڑ مچنے سے زخمی ہوئے ہیں، وہ اس دیوار سے 1 کلومیٹر دور واقعہ ہوا. وہ بھی ان کے لوگ مسلح جتھوں کی شکل میں اندر شامل تھے. یعنی پیس مارچ ٹریڈرز کر رہے ہیں، بیچ میں ان کے سیاسی لوگ شامل ہوتے ہیں بندوقیں لے کے، اور وہ وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں، بھگدڑ مچاتے ہیں، کیوس کریٹ کرتے ہیں. اب جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور 8 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہاں پہ جا کے فائرنگ کرنے کا کیا جواز ہے؟ اور مسلح ہو کے آنے کا کیا جواز ہے؟ کیا امن مارچ پہ لوگ مسلح ہو کے آتے ہیں؟ ٹریڈرز کا اپنا ایک فنکشن تھا، ایک اپنا ایونٹ تھا، انہوں نے امن مارچ کیا امن کے لیے، استحکام کے لیے. بیچ میں سیاسی کچھ جماعتوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں سر فہرست تحریک انتشار کے لوگ ہیں جو مسلح ہیں، اور 1 کلومیٹر دور وہ اندر فائرنگ کر کے ایک بندہ جو ہے اس کو مار دیتے ہیں اور بھگدڑ مچتی ہے، 22 لوگ زخمی ہوتے ہیں. یہ جو لاشوں کی تلاش ہے یہ 2014 سے جاری ہے کہ دھرنے میں مجھے لاش مل جائے، میں لاشیں اٹھا کے کہوں کہ جی اتنے لوگ میرے مر گئے تھے. 9 مئی کو بھی یہی کوشش، اب دوبارہ سے یہی کوشش، اور جیل میں بیٹھ کے بجائے اس کے کہ آپ لیگل تیاری کریں، اپنے کیسز کا جواب دیں، آپ ابھی بھی لاشوں کی تلاش میں کہ جی فائرنگ ہوگی، لوگ میرے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. بھائی یہ سیاست نہ کریں. 9 مئی والوں کا کون والی وارث بنا مجھے بتائیے؟ ان کو اکسا کے آگے بھجوا کے اپنی فیملی کو سیف کر لیا، اپنے لیڈران کو سیف کر لیا. وہ بچے جن کو گمراہ کیا گیا تھا وہ آج بھی کیسز بھگت رہے ہیں. یہ تحریک انتشار نے ایک پائی کی بھی ان کی مالی معاونت نہیں کی، قانونی معاونت نہیں کی، کیسز میں ان کی پیروی نہیں کی. تو یہ اس طرح لوگوں کو استعمال کر کے، کیونکہ ان کو مرنے کے لیے بھیجا تھا کہ مر کے آنا. اور یہ جو بار بار گلا ہے کہ ہمارے لوگوں کو روکتے نہیں ہو، اب یہ بنو والی سازش آپ کے سامنے ہے. کے پی گورنمنٹ اس پہ جو مرضی کہتی رہے. بھئی آپ کے لوگ ملوث ہیں، آپ کیسے انکوائری کرا سکتے ہیں؟ میں مسترد کرتا ہوں اس کو. آپ تو انکوائری کروا ہی نہیں سکتے اس چیز کی. انکوائری کس چیز کی آپ کروائیں گے جس میں آپ کے اپنے لوگ ملوث ہیں؟ خود ہی انکوائری کروائیں گے؟ وہ آتے ہیں، چھوڑ دیں اب.